بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غیر افسانوی نثر۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم فزیکل کلاسز ختم ہونے سے پہلے ہم غیر افسانوی نثر کو پڑھ رہے تھے، تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پڑھیں گے رپورتاز۔ سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رپورتاز ہے کیا۔ یعنی عرف عام میں اسے کہتے ہیں سیدھی سادی تصویر بیان کرنا، سیدھی سادی تصویر بیان کرنا، یا کسی واقعے یا ادبی مجلس کی روداد بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ رپورتاز کہلاتا ہے۔ یعنی اس کا جو شمار ہے وہ بھی غیر افسانوی ادب میں ہوتا ہے، غیر افسانوی نثر میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ رپورتاز فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے رپورٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس صنف میں لکھنے والا نہ صرف کسی اہم واقعہ یا حالات یا کسی سفر کا حال، میلے ٹھیلے، حادثہ یا کسی جنگ کے محاذ کی رپورٹ بیان کرتا ہے، بلکہ وہ ان واقعات کی جزئیات و تفصیلات میں اپنے نقطہ نظر اور تخیل کی آمیزش بھی کرتا ہے۔ یعنی کسی حادثے، مقام اور واقعہ کو دیکھ کر جو مصنف کے دل و دماغ پر گزرتی ہے اسے بعین ہی رقم کر دیتا ہے۔ یعنی رپورتاز کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یعنی رپورٹ، یعنی کوئی بھی آنکھوں دیکھا حال، واقعہ آپ نے دیکھا ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دینا، سیدھے انداز میں بیان کر دینا کیا کہلائے گا؟ رپورٹ کہلائے گا، رپورتار کہلاتا ہے، کہلایا جاتا ہے۔ اردو ادب میں یہ بہت ہی اہم صنف شمار کی جاتی ہے۔ رپورٹ جو ہے اصل میں یہ صحافتی صنف ہے، اسے بطور ادبی صنف صرف اردو ادب میں برتا گیا۔ یہ لاطینی فرانسیسی زبان کے لفظ رپورٹج سے ماخوذ ہے، اسی کے خاندان سے ہے۔ انگریزی میں رپورٹ کے ہم معنی ہیں، یہی وجہ ہے کہ صنف کو عموماً صحافتی تحریر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رپورتاز عینی شاہد کے ذریعے ضابطہ تحریر میں لائے گئے ایسے ٹھوس حقائق ہیں جو حادثے یا واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے بعد قلم بند کیے گئے ہوں۔ یعنی رپورتاز اصل میں ہے کیا؟ یعنی آنکھوں دیکھا حال، جو آنکھوں کے سامنے واقعہ ہو وہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی سنی سنائی بات جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی۔ یہ صنف ہے جس میں خارجیت داخلیت کا ایک حسین امتزاج ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے شیر و شکر ہوتی ہیں اور دونوں ہی صنف کے معیار کا تعین کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ رپورتاز صرف چشمدیدہ واقعات پر لکھا جاتا ہے، سنے سنائے واقعات پر لکھی گئی کوئی تخلیق، افسانہ، ناول، ڈرامہ ہو سکتی ہے، رپورتاز نہیں۔ رپورتاز جدید دور کی پیداوار ہے، اس کا اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت سکھوں نے مسلمانوں سے جو خون کی ہولی کھیلی اور پاکستان داخل ہونے والے مسلمانوں کی گاڑیوں کو نہ صرف جلایا بلکہ تقریباً ہر گاڑی تباہ کی، مسلمان عورتوں بچوں پر جو طرح طرح کے مظالم کیے، تو اس جامع اور ہماگیر صنف نثر نے اپنے اندر ہنگامی اور خون آمیز موضوعات کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت جو رپورتاز لکھے گئے ہیں ان میں جمنا داس کا خدا دیکھتا ہے، شاہد احمد دہلوی کا دلی کی وپتا اور تاجور سامری کا جب بندن ٹوٹے بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ یعنی یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد ہمیں کیا معلوم ہوا کہ رپورتاز ایک رپورٹ ہے جو ہم کہیں آنکھوں میں دیکھتے ہیں، کوئی حال دیکھتے ہیں، کوئی واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے، اس کو سیدھا سادے الفاظ میں بیان کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ رپورتار کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں اردو ادب میں اس کا ارتقاء کیسے ہوا۔ اردو ادب کی پہلی باقاعدہ رپورتاز کرشن چندر کی پودے ہے۔ کیا نام ہے؟ کرشن چندر مصنف لکھنے والے، اور اس کی کتاب کا نام کیا ہے؟ پودے۔ رپورٹ کیا ہے؟ پودے۔ اس کے بعد ترقی پسندوں نے اس صنف کو آگے بڑھایا۔ 1947 کے واقعات نے رپورتاز نگاری کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ فسادات پر لکھی جانے والی رپورتاز ادبی شاہکار ثابت ہوئیں۔ ان میں محمود ہاشمی کی رپورتاز کشمیر اداس ہے، یہ والی جو رپورتاز ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ پاکستان کی مشہور اردو رپورتاز کی تصانیف جو ہیں وہ چاند ایک دیکھ لینی ہے آپ نے۔ صبح ہوتی ہے کرشن چندر، خزاں کے پھول عادل رشید، بمبئی سے بھوپال تک عصمت چغتائی۔ یعنی یہ ساری باتیں سننے کے بعد پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہوئے، ہمیں ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ رپورٹ یا رپورتاز ہے کہ یہ صحافت کے اندر استعمال کی جاتی ہے۔ اکثر ٹیلی ویژن میں خبروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحافی جو رپورٹ پیش کرتا ہے کسی واقعے میں اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہے، وہ آنکھوں دیکھا حال، وہ بات چیت، وہ ساری کی ساری وہ خبر جو ہے اس کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری آج کل جدید صنف میں کیا کہلاتی ہے؟ رپورٹ کہلاتی ہے، رپورتاز کہلاتی ہے۔ اس میں پیش کرنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہم پڑھیں گے دوسرا کیا حصہ، دوسری ہماری جو ہے نثری صنف ہے وہ کیا ہے؟
انشائیہ ہے جو سب سے اہم صنف ہے۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ انشائیہ جو ہے مضمون کی بھی دوسری شکل ہے، جدید شکل کہہ سکتے ہیں ہم۔ مضمون نگاری جس کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا تھا، اسی کی ایک جدید شکل ہے انشائیہ۔ انشائیہ کسی موضوع پر، یہ کیا ہے؟ کسی موضوع پر ہلکے پھلکے انداز میں اظہار خیال کرنا، یعنی کوئی بھی موضوع ہمارے سامنے آیا اس کو نہایت ہی اچھے انداز کے ساتھ ہلکے پھلکے آسان الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس پر اظہار خیال کر دینا، لطیف اور میٹھا انداز بناتے ہوئے انشائیہ کہلاتا ہے۔ انشائیہ مضمون نگاری کا جز ہے جس میں مصنف اپنے ذاتی اور انفرادی تجربات بیان کرتا ہے، یعنی ایک مکمل جز ہے جس میں مصنف کیا کرتا ہے؟ اپنے ذاتی انفرادی تجربات جو اس کے اوپر گزرتی ہے اس کو وہ بیان کر دیتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ انشائیہ کہلاتا ہے۔ تو انشائیہ کسی مضمون کا ایسا ہلکا پھلکا انداز جس میں بے ساختہ بے تکلفانہ کسی موضوع پر اظہار خیال کیا جائے، انشائیہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے انگریزی میں ایسے کا لفظ لایا جائے، اس میں مضمون والی خصوصیت نہیں ہوتی بلکہ لکھنے والے کا ذاتی تجربہ مشاہدہ ہلکے پھلکے شگفتہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ جب سے اس کا آغاز ہوا ہے بہت سے مصنفین نے اس کی بہت سی تعریفیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہیں، سب نے اپنے انداز میں اس پر بحث کی ہے، قلم فرمائی کی ہے، لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج تک اس کی کوئی جامع اور مکمل تعریف تخلیق کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ جس میں جو سب سے اہم جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ محمد ارشاد جو ہے معروف تنقید نگار ہیں، ان کی جو تعریف ہے وہ ایک قابل غور ہے۔ محمد ارشاد اپنے مضمون انشائیہ اور انشائیہ نگاری میں لکھتے ہیں کہ پرسنل، یعنی ایسا مضمون جو اس کی پرسنل زندگی کے بارے میں ہو، یعنی انشائیہ ایسے مضمونوں کہتے ہیں جو پرسنل شخصی، یعنی ایک شخص کی صفت سے متصف ہو، یعنی ایک پرسنل انسان کی جو زندگی ہے اس میں اس کا ذکر، اس تحریر میں اس کا ذکر پایا جائے۔ جس طرح عربی گھوڑا ہی ہوتا ہے، لیکن بعض مخصوص اوصاف کی بنا پر جو صرف عربی گھوڑے میں موجود ہیں، گھوڑوں کی دیگر انواع سے ممیز کیا جاتا ہے؟ ممیز کیا جانا یعنی اسے الگ رکھا جاتا ہے، یعنی ایک عربی گھوڑا ہے اس کے اندر صرف اس کی خصوصیت پائی جاتی ہیں، دوسرے گھوڑوں میں نہیں پائی جاتی، اسی وجہ سے کیا کیا جائے گا؟ دوسرے گھوڑوں سے الگ کیا جائے گا، لیکن مخصوص اوصاف کی بنا پر گھوڑے کی جنس سے خارج نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود کیا کہتا ہے؟ وہ گھوڑا ہی رہتا ہے۔ اس طرح پرسنل ایسے انشائیہ نوع ہے جس سے پرسنل ہونے کی صفت سے متصف ہونے کی بنا پر اسے مضمون کی دیگر انواع سے ممیز کیا جاتا ہے، لیکن اسے اس صفت کی بنا پر اس جنس سے خارج نہیں کیا جاتا یا نہیں ہو جاتا۔ یعنی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انشائیہ جس طرح انشائیہ جو ہے ایک مضمون کی صنف ہے، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں مصنف جو ہے اپنے ذاتی تجربات، خیالات کو نہایت ہی شگفتہ انداز کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لکھی ہوئی تحریر کیا کہلاتی ہے؟ انشائیہ کہلاتی ہے۔ تو انشائیہ کا اسلوب دیکھتے ہیں، یعنی کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اردو ادب کے ہر دور میں شاعروں، ادیبوں، دانشوروں نے ترقی کی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اردو ادب کے ان شاعروں میں، ادیبوں، دانشوروں نے اپنی انتھک کوشش سے اردو ادب میں بہت سی نئی صناف متعارف کروائیں، جن میں انشائیہ بھی ایک اہم صنف ہے۔ انشائیہ نثری ادب کی مقبول پسندیدہ صنف ہے۔ کچھ لوگ مضمون انشائیہ میں فرق نہیں کرتے، بلکہ انشائیہ تحریر کی ایک منفرد صورت ہے اور نثری ادب میں اس کا ایک الگ صنفی مقام ہے، یعنی اس کو الگ۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مضمون انشائیہ کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مضمون ایک الگ چیز ہے، مضمون کے مکمل ایک موضوع دیا جاتا ہے اور اس موضوع کے متعلق سیر حاصل بحث کی جاتی ہے، لیکن انشائیہ کیا ہوتا ہے کہ ہلکے پھلکے انداز کے ساتھ، یعنی ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ، ہلکے پھلکے جملوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا ہے، اور جس میں مصنف کا اپنا ذاتی تجربہ بھی شامل کیا جاتا ہے۔ ذاتی تجربات جو اس کی زندگی اس کے اوپر گزر چکے ہوتے ہیں، جو وہ ذاتی مشاہدہ جو لوگوں کے اوپر گزر چکا ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تحریر کیا کہلاتی ہے؟ انشائیہ کہلاتی ہے۔ اس کی چھوٹے سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ موجودہ دور میں زندگی کے نت نئے مسائل جنم لے رہے ہیں، ایسی صورت میں انشائیہ اظہار جذبات کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسی تحریر ہے جس میں مصنف بے تکلفی، شگفتگی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ انشائیہ نگار کے الفاظ گلہائے رنگ سے سجے ہوتے ہیں، وہ کاغذ کے چمنستان کے مختلف خیالات، تاثرات، مشاہدات، محاورات، مزاحیہ استعارات کے رنگ برنگے پھول بوٹوں سے بھر دیتا ہے۔ تنقیدی لہجہ انشائیہ نگار کی خوبی ہے۔ انشائیہ لکھنے والے کی نگاہ کسی ایک واقع حادثے پر نہیں رکتی
بلکہ وہ ایسا چھوتا انداز اختیار کرتا ہے جس میں قاری کی دلچسپی کو اپنا مقصد بناتا ہے۔ اس کی تحریر میں نہ سنجیدہ پن ہوتا ہے، نہ رنج و غم کا اظہار، انشائیہ میں کہانی پن ادبی جرم ہے، خیالات کی بے ترتیبی انشائیہ کا حسن ہے۔ یعنی اس میں جو خیالات ہوتے ہیں، جو کہانی کا عنصر نہیں پایا جاتا، خیالات بے ترتیب ہوتے ہیں، یعنی قصہ مختصر کیا ہے، اس میں کیا ہوتے ہیں ذاتی مشاہدات، خیالات، محاورات جو ہیں وہ ان سے جو تحریر جو ہوتی ہے سجی ہوتی ہے، مزین ہوتی ہے، وہ کیا کہلاتی ہے، انشائیہ کہلاتی ہے۔ تو اردو کے چند مشہور جو انشائیہ نگار ہیں وہ کون کون سے تھے؟ اردو کے مزاح نگاروں میں رشید احمد صدیقی جو ہیں سب سے ان کا اہم نام ہے۔ اس کے بعد پطرس بخاری کی تحریریں وہ بھی انشائیہ نگاری کے حوالے سے جانی جاتی ہیں۔ رشید احمد صدیقی اور پطرس بخاری جو ہیں سب سے زیادہ اردو ادب میں مشہور و معروف حیثیت رکھتے ہیں۔ مرزا فرت اللہ بیگ جو ہیں ان کا نام بھی جانا جاتا ہے۔ اور یہ تھی انشائیہ نگاری، یعنی عرف عام میں یہ سارے پڑھنے کے بعد انشائیہ ہم کس نتیجے پہ پہنچے کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ انشائیہ اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں نہایت ہی اچھے انداز کے ساتھ، موضوع بھی مشکل ہو لیکن نہایت اس طرح سے انداز بنایا جائے کہ پڑھنے والا جو قاری جو ہے شروع سے ہی اس تحریر میں کھو جائے، وہ ساری کی ساری تحریر پڑھنے پر مجبور ہو جائے اور اس کا کوئی نہ کوئی سیر حاصل نتیجہ بھی نکل آئے۔ جی کس کے اندر خوبی ہونی چاہیے؟ لکھنے والے کے اندر جو فن، یہ خوبی ہونی چاہیے۔ جو اس کے بعد دیکھیں گے کالم، جو ہمارا لاسٹ جو صنفی ادب ہے، جو غیر افسانوی اصناف ہے ان میں سے سب سے جو آخری ادب ہے وہ کیا ہے؟ کالم نگاری۔ کالم کسے کہتے ہیں؟ کالم جو ہے ایک صحافت کی چیز ہے۔ کالم ایک صحافتی فیچر ہے، ایک فیچر مضمون ہوتا ہے جس میں کالم نگار منتخب عنوانات پر اپنے انداز سے روشنی ڈالتا ہے۔ اس تحریر کو کالم کہتے ہیں۔ کالم کی مختلف اقسام ہوتی ہیں: مزاحیہ کالم، قانونی کالم، دینی کالم، نفسیاتی کالم، سیاسی کالم اور طبی کالم۔ تو کالم پر مزید بحث کرتے ہیں۔ یہ کالم کس زبان، یہ کالم جو ہے انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ انگریزی کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی فوج کا دستہ، ستون، کھمبا، مینار، جا صفحہ کے۔ یعنی یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ انگلش کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں فوج کے، دستے کے، کھمبے کے یا مینار کے۔ اصطلاحی طور پر کالم اخباری صفحے کے ایک صحافتی جز ہے جس میں کالم نگار اپنے مخصوص انداز میں کسی خاص موضوع پر اپنی دلچسپ تحریر و نظر تحریر قارئین کے سامنے رکھتا ہے۔ یعنی کالم ایک ایسا مضمون، ایسی لکھی ہوئی تحریر، اپنے خیالات کا اظہار جو ہے جو کون کرتا ہے؟ کالم نگار پہ تحریر میں کرتا ہے، اور اخبار کے ذریعے وہ چھاپ دی جاتی ہیں، لوگ ان کو پڑھ کر محظوظ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے کالم کے صحافتی معنی۔ صحافت کی زبان میں کالم کے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک خبروں اشتہارات کے اور دوسری خبری مواد کی تزئین و ترتیب کے لیے۔ اخبارات کے مالکان نے اپنے اپنے اخباروں کو 8 یا 9 کالم میں تقسیم کر رکھا ہے۔ پیج نمبر 238 ہے، اس کے شروع میں کہتا ہے کہ اخبارات کے مالکان نے اپنے اخباروں کو 8 یا 9 کالم میں تقسیم کر رکھا ہے۔ مثلاً 1980 میں روزنامہ جنگ لاہور 9 کالموں میں چھپتا تھا، روزنامہ پاکستان 8 کالموں میں شائع ہوتا تھا۔ اس طرح بہت سے اخبارات ایسے ہیں جو 8 کالموں میں چھپتے ہیں، مثلاً روزنامہ نوائے وقت، روزنامہ خبریں وغیرہ۔ لیکن کیا میں پاکستان سے قبل چھپنے والے اخبارات 6 یا 7 کالمی ہو کرتے، جو کاغذ کا سائز بڑھتا گیا اس طرح کالموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ کالموں کی وجہ سے خبروں کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ جس قدر زیادہ اہم خبر ہوتی ہے اس قدر خبر کو اس کی 6 سرخیوں کو زیادہ کالموں میں پھیلایا جاتا ہے۔ اخبار میں سب سے زیادہ کالموں پر چھپنے والے اس سرخی کو 6 سرخی بینر ہیڈ لائن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے اخبارات میں 1 کالمی خبر، 2 کالمی خبر، 3 کالمی خبر، 5 کالمی خبر چھپی ہوئی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ خبروں کی طرح اشتہارات کو بھی کالموں کے حساب سے شائع کیا جاتا ہے۔ ایڈیشن کی اہمیت کا کالم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ اشتہارات رقم کے عوض شائع کیے جاتے ہیں۔ ان اشتہارات کے سائز کا تعین اشتہارات دینے والی کمپنیاں کرتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کالم، یہ تو تھی جو ہم نے پڑھا ہے، جو تو تھی اخبارات کے اندر جو ان کے معاملات ہوتے ہیں، کالم کس طرح سے شائع کیے جاتے ہیں، جیسا کچھ اس نے بیان کیا ہے۔ کالم کی صحافتی اصطلاح، یعنی اب صحافت کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے۔ ان سب باتوں سے ہٹ کر علیحدہ ہو کر جب صحافتی زبان میں کالم کا نام لیا جاتا ہے تو کالم صحافت کی خاص صنف سمجھی جاتی ہے۔ جس طرح اخبار میں خبر، اداریہ، فیچر، کارٹون وغیرہ صحافت کی صناف ہیں، اس طرح کالم بھی صحافت کی ایک اہم صنف ہے۔ اس کے تحریر کرنے والے کو کالم نویس کہا جاتا ہے۔ یعنی کالم نگار، عرف عام میں کالم نگار کیا ہے، کالم کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی بھی موضوع پر صحافتی انداز کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر دینا کالم کہلاتا ہے، اور صحافت میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔
کوئی بھی اخبار جو ہے کالم کے بغیر نامکمل نظر آتی ہے، اور کالم جو ہے اخبار کا ایک اہم ترین حسن ہوتے ہیں، اہم ترین حصہ کہلائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے شور جاوا صحافیوں میں نے درج ذیل کالم کی تعریفیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے کالم سعید اقبال قاضی کہتے ہیں، کالم ایسا صحافتی فیچر ہے جس میں کالم نویس مختلف موضوع پر اپنے مخصوص انداز میں اپنی رائے پیش کرتا ہے، کسی بھی معاملے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس احمد ندیم قاسمی جو بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، انہوں نے اس کی تعریف کرنے سے گریز کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مختلف کالم لکھنے والوں کی مختلف رائے ہوتی ہے، یعنی ان کی تحریریں الگ الگ ہوتی ہیں۔ فرض کریں احمد ندیم قاسمی تحریر الگ لکھیں گے، اس کے علاوہ اور لکھنے والا جو ہے زیڈ اے سلہری جو ہیں وہ کوئی اور کالم تحریر لکھیں گے۔ اس سے وہ کہتا ہے کہ میرا کالم دوسرے کالم جو ہے ایک جیسا نہیں ہو سکتا، تحریریں زیادہ ہو سکتی ہیں، اس لیے کالم کی کوئی باقاعدہ تعریف نہیں کی جاتی۔ لیکن سب کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ کالم کیا ہے کہ کسی بھی شخص کا صحافتی انداز کے ساتھ کسی مسئلے کے بارے میں لکھ دینا کالم کہلاتا ہے۔ تو کالم کی بہت سی اقسام ہیں، کالم کی اقسام جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لکھنے والوں نے مختلف انداز کے ساتھ ان کی اقسام کو لکھا ہے، بنایا ہے۔ لیکن ہم جو ہیں جو مکمل اقسام ہیں، جو سب سے اہم اقسام ہیں، جو مشہور اقسام ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالم کی مختلف اقسام ہیں، یعنی مزاحیہ کالم جس میں مزاحیہ انداز اپنایا جاتا ہے، قانونی کالم جس میں قانونی معاملات اپنائے جاتے ہیں، دینی کالم جس میں دین کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں، نفسیاتی کالم جس میں انسان کی سوچ خیالات کے بارے میں لکھا جاتا ہے، سیاسی کالم یہ کالموں کی سب سے اہم صنف ہے۔ سیاسی کا جس میں ملکی حالات، معاملات، اخبارات کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اور سیاستدانوں کے جو بیانات ہوتے ہیں، جو خبریں ہوتی ہیں، ان کو زیر بحث لا کر، اور جو ہمارے سیاستدان جو کارنامے کر رہے ہوتے ہیں، حکومت وقت جو کام کر رہی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری باتیں جو زیر غور لائی جاتی ہیں اور ان کے بارے میں کھل کر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے طبی کالم جس میں صحت کے معاملات جو ہیں وہ زیر غور لائے جاتے ہیں۔ ان میں جو ہے سب سے اہم جو ہے وہ سیاسی کالم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتے ہیں تھوڑے بہت ہوتے ہیں مزاحیہ کالم جو ہیں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن زیادہ اہمیت جو ہے وہ کس کو ہوتی ہے، وہ سیاسی کالموں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو کالم جو ہے یہ کسی بھی اخبار کی جو شان ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی جو اخبار وہ نامکمل نظر آتی ہے۔ کالم کے کوئی نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، وہ مقاصد جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالم اخبار میں خبریں، اداریہ، فیچر، مضامین کالم شائع ہوتے ہیں۔ مدیر کی نظر میں ان کی اشاعت کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چند ایسی اصناف بھی ہیں جنہیں ان کی اہمیت کی بنا پر زیادہ توجہ دی گئی۔ کئی کالموں کو ان کے مقاصد کی بنا پر زیادہ اہمیت ملتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی خبر ہے اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، کوئی خبر گزری ہے، کوئی بات ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا ہے، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، وہ ساری کی ساری باتیں کیا کہلائیں گی، کالم کہلائیں گی۔ کالم کے چند مقاصد جو گنوائے ہیں، کالم مستقل عنوان کے تحت لکھا جاتا ہے۔ کالم قارئین، کالم نویس کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کالم سے کالم نویس قارئین کے درمیان محبت کا احساس بڑھتا ہے، ایک دوسرے کے جاننے پہچانے دوست، مونس، ہمدرد، ہم خیال، غمخوار بن جاتے ہیں۔ کالم قارئین کو تفریح، ذہنی سودگی کا مواد فراہم کرتا ہے۔ وہ کالم کا جو سب سے اہم مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو اصل حقیقت سے آشکار کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی خبر، کوئی بھی موضوع جس کے بارے میں لکھا گیا، قارئین جو ہیں کالم پڑھنے کے بعد مکمل طور پر اس واقعے سے آشنا ہو جاتے ہیں کہ اصل بات ہے کیا۔ کالم جب مکمل تفصیل کے ساتھ اپنے کالم میں وہ ساری باتیں بیان کر دیتا ہے۔ کالم نگار 20ویں صدی میں کالم نگار نے عروج حاصل کیا، لیکن عصر حاضر میں بھی کالم نگاری کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاتا۔ کالم جو ہے اردو صحافت کا ایک اہم جز تصور کیا جاتا ہے۔ کسی بھی اخبار کے لیے اخبار جو ہے اس کے بغیر نامکمل نظر آتی ہے۔ دو طرح کے کالم اخبارات میں زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک کالم تو وہ جن میں روزمرہ کے سیاسی سماجی حالات پر طنزیہ مزاحیہ تبصرہ ہوتا ہے۔ دوسرا کالم وہ ہوتا ہے جس میں کالم نگار مزاح کے ساتھ ساتھ ادبی حسن بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخبار میں اس کی مستقل حیثیت بن چکی ہے۔ کالم اخبار کی طرح ایک روز کے بعد باسی نہیں ہوتا، بلکہ ایک اخبار سے دوسرے اخبار، رسائل تک کا نقل ڈائجسٹ ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ان کالموں کا انتخاب کتابی صورت میں بھی شائع ہوتا ہے۔ پاکستان کے کالم نگاروں کی صف میں سنجیدہ کالم لکھنے والوں میں زیڈ سلہری، مرحوم محمد شفیع، مرحوم علی محمد راشدی، عرفان صدیقی، عباس اطہر، عبدالقادر، مجیب الرحمان شامی، ہارون رشید، مشتاق احمد یوسفی، یوسف ناظم، مبتہر حسین وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں ادبی کالم سے مراد وہ کالم نگاری ہے جس میں ادب کے ساتھ طنز و مزاح کا بھی عنصر پایا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے جاننے کو کی رپورتاز، انشائیہ
کالم اور ان کی اقسام۔ تو یہ ہمارا جو افسانوی نثر جو ہے اس میں افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر یہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ سارا کا سارا یاد کر لیا ہوگا۔ تو ہمارے صرف 3 رہتے تھے وہ ہم نے آج مکمل کر لیے ہیں، انشائیہ، کالم اور پورتاز۔ تو یہ سارے کا سارا مکمل ہو چکا ہے۔ یہ تقریباً جو 8 سے 9 غیر افسانوی نثر بنتی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان سب کی ایک اچھی سی اسائنمنٹ بنا لانی ہے، اور بنانے کے بعد آپ نے مقررہ دن پر کالج میں جمع کرا دینی ہے، تاکہ اس کو اچھی طریقے سے چیک کیا جا سکے اور آپ کی تیاری اچھے طریقے کے ساتھ ہو سکے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔